بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت زین العابدین علی نام ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، بہت بڑے عبادت گزار تھے، تو اس وجہ سے نام زین العابدین پڑ گیا۔ پوری رات ہزار نفل پڑھتے تھے، صدقہ خیرات اتنی زیادہ کرتے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو مدینہ میں 100 گھرانے ایسے تھے جن کا کمانے والا کوئی نہیں تھا، تو مدینہ والے حیران ہوتے تھے کہ ان کا خرچہ کیسے چلتا ہے، کہ کمانے والا کوئی نہیں ہے لیکن کسی سے مانگتے نہیں ہیں اور گھر کا نظام بھی صحیح چل رہا ہے۔ تو زین العابدین کی وفات کے بعد پتہ چلا، جب ان کا خرچہ بند ہوا، کہ 100 گھرانوں سے زیادہ کا خرچہ وہ اکیلے اٹھاتے تھے، اور دن کو نہیں دیتے تھے، رات کو سامان خرید کے گھر میں رکھا ہوتا، رات کو خود ملازم کو نہیں کہنا، غلام کو نہیں کہنا، رات کو خود بوریاں اٹھا کے غرباء کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ جو ماہانہ خرچہ ہوتا تھا، ہفتہ وار خرچہ ہوتا تھا، وہ غلہ خود اٹھا کے جب ان کو غسل دینے لگے تو ان کے کمر پر، اتنے بڑے اللہ والے ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، کمر پر رسیوں کے، بوریوں کے بوجھ اٹھانے کے نشانات موجود تھے۔ اتنا زیادہ وزن اٹھا کے راتوں کو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو ان کی محفل میں عراق سے آئے ہوئے لوگ موجود تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں برا بلا کہنے لگے۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سورۃ الحشر ہے، 28واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ مسلمانوں کا ایک گروہ وہ ہے جو مکہ میں تھا، ہجرت کر کے مدینہ آیا، تم ان میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ان میں سے نہیں ہیں۔ پھر اگلی آیت پڑھی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ مدینہ والوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ان سے محبت کی، ان پر مال خرچ کیا، ان کو انصار کہتے ہیں۔ مکہ سے آنے والوں کو مہاجر، مدینہ کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ تم انصار ہو، اس آیت کے مصداق ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس آیت کے مصداق نہیں ہیں، ہم انصار نہیں ہیں، وہ تو صحابہ تھے۔ تو پھر آگے والی تیسری آیت پڑھی، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو ان 2 گروہوں کے بعد مسلمان آئے، وہ اپنے سے پہلے جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے، کہ بعد میں آنے والے مسلمان پہلے جانے والے مسلمانوں کو، اولیاء اللہ کو، صحابہ کو برا بلا نہیں کہتے، بلکہ ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اور تم دعائے خیر نہیں کر رہے، برا بلا کہہ رہے ہو، تو میں گواہی دیتا ہوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ جو مسلمانوں کا تیسرا گروہ ہے، جو صحابہ کے بعد آئے گا، تمہارا مسلمانوں کے گروہ سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے گروہ کی تو اللہ نے یہ صفت بیان کی کہ پہلے جانے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کی برائیاں نہیں بیان کرتے، ان کو برا بلا نہیں کہتے، اور تمہارے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، لہذا تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا منہ بند کرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ موجود ہے، میرے سامنے احادیث میں آج تک نہیں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا جنازہ موجود ہو اور نہ پڑھایا ہو۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا جنازہ بھی پڑھایا، ان کا جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ نے منع کر دیا کہ آئندہ منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھانا، لیکن منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھا، نہیں پڑھایا، لیکن کون سے منافق کا جنازہ تیار تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ایسا کہیں بھی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ تو حکم آ گیا کہ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھانا، پڑھنا بھی نہیں ہے۔ صحابہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، لیکن احادیث میں کسی منافق کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ وہ مرا اور صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا، خاموشی ہے، بس نہیں پڑھا، کس کس کا نہیں پڑھا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک جنازہ موجود تھا، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ جنازہ مسجد نبوی میں لاتے تھے، پھر اطلاع دیتے تھے کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ مر گیا، کفن دفن سب کچھ تیار ہے، یہ جنازہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے، جنازہ پڑھا کے پھر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے بچانے کے لیے صحابہ نے یہ عمل کیا۔
کہ پہلے نہیں اطلاع دیتے تھے، جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی میں لا کر رکھتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے تاکہ آئیں، دعائیں مغفرت کریں اور چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم جنازہ پڑھو۔ صحابہ وجہ پوچھتے تھے تاکہ حل نکلے۔ ایک مقروض کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، میں نہیں پڑھاتا، اس نے لوگوں کا قرض دینا ہے، مال بھی نہیں چھوڑا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں، اس کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ یہ صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ کوئی حل نکل آئے تو ہم چلو کر لیں، تو اس لیے پوچھا یا رسول اللہ آپ جنازہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں پڑھا رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے نفرت رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے بغض کرتا تھا، تو یہ بغض کرتے ہوئے مرا ہے، لہذا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اور اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ پوری زندگی میں یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ موجود ہے اور جنازہ نہیں پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر صحابہ کی طرح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔